بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بھارت میں بندر کورونا مریضوں کے خون کے نمونے لے کر فرار۔ کورونا کے مریض کی اپنا ہی علاج کرنے والی ڈاکٹر سے شادی ہو گئی۔ بھارت میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ ٹویٹر نے صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا، صدر ٹرمپ آگ بگولا۔ وزیر اعظم عمران خان نے قیدی خواتین کی حالت زار کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ انصاف کے موجودہ نظام میں عوام کا اعتماد متزلزل ہو چکا، وزیر اعظم عمران خان۔ T20 ورلڈ کپ کے مستقبل کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ ناریل کے تیل میں صحت کے لیے بے شمار مسائل کا حل۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ بھارت میں جاری لاک ڈاؤن کے سبب بھوک کا شکار بندروں نے دہلی میں واقع ایک ہاسپٹل پر دھاوا بول دیا اور لیب اسسٹنٹ کے اوپر کارروائی کر کے کورونا مریضوں کے خون کے نمونوں سے بھرے کٹس لے کر فرار ہوئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھوکے بندروں کے ایک جرمٹ نے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں واقع میرٹ میڈیکل کالج پر کارروائی کی اور کورونا مریضوں کے نمونے لے کر فرار ہو گئے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک بھوکے بندر کو ہاسپٹل کے قریب کورونا مریضوں کے نمونے والے کٹس کے ساتھ درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہاسپٹل حکام کا کہنا ہے کہ کورونا کے مریضوں کے نمونے دوبارہ لیے جائیں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حالیہ برسوں میں ملک کے شہری علاقوں میں بندروں کا راج رہا ہے، لیکن پچھلے 2 ماہ کے دوران لاک ڈاؤن کے بعد سڑکوں سے لوگوں کے غائب ہونے کے بعد بندروں کو آزاد گھومنے پھرنے کا حوصلہ ملا ہے اور وہ بلا خوف و خطر کہیں بھی ایسی کارروائی کر جاتے ہیں۔ بندروں کے گروپ نے لوگوں کی جانب سے دی جانے والی خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے شاید خود سے خوراک حاصل کرنے کی جدوجہد تیز کر دی ہے۔ بھارتی حکام نے کورونا وبا کے دوران بندروں کو کھانا نہ کھلانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے کورونا انسانوں سے بندروں میں منتقل ہو سکتا ہے، جس سے بندروں کی بڑے پیمانے پر اموات ہو سکتی ہیں۔ دوستو، آج بڑی کچھ عجیب سی خبریں ہاتھ لگی ہیں۔ کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن نافذ ہے، جس کے باعث شادی ہال بند ہیں اور کئی تقریبات بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔ لیکن جہاں یہ بیماری نئے رشتے بنانے میں رکاوٹ بنی ہے، وہیں ایک ایسا جوڑا بھی ہے جس کی اس بیماری کے سبب ایک دوسرے سے شناسائی ہوئی ہے۔ ایسی شناسائی جو بڑھتے بڑھتے پھر منگنی میں تبدیل ہو گئی۔ مصر کے نوجوان ڈاکٹر محمد فہمی کو کورونا کا شکار ہونے کے باعث علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، جہاں ان کی ملاقات ایک لیڈی ڈاکٹر سے ہوگی۔ 2 ماہ کے علاج کے بعد محمد فہمی صحت یاب ہو گئے۔ ڈاکٹر محمد فہمی نے ایک گھڑی کا بھی انتظار نہیں کیا اور اسی وقت ہاسپٹل میں ہی اپنے نام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی اور دنیا بھر سے اس جوڑے کے لیے نیک تمناؤں اور مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں۔ ہم بھی اس جوڑے کی خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے دعا گو ہیں، اور شاید آپ بھی۔ دوستو، ایک اور عجیب خبر ہے کہ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع گورکھپور واقع بلک گھاٹ میں موجود ایک آم کے باغ میں چاروں طرف سے درجنوں چمگادڑوں کو مردہ حالت میں پایا گیا۔ باغ کے مالک نے فوری طور پر اس کی خبر محکمہ جنگلات کے افسران کو دی۔ محکمہ جنگلات کے اہلکار جس وقت تک وہاں پہنچے تب تک مزید چمگادڑوں کی درخت سے گر کر موت ہو چکی تھی۔ بھارتی میڈیا نے بتایا ہے کہ مجموعی طور پر مردہ چمگادڑوں کی تعداد 200 تک پہنچ گئی ہے۔ محکمہ جنگلات کے آفیسر اونیش کمار کا کہنا ہے کہ چمگادڑوں کی ہلاکتوں کے اسباب پتہ لگانے کے لیے 3 چمگادڑوں کو بریلی میں انڈین اینیمل میڈیکل ریسرچ سینٹر میں بھیج دیا گیا ہے۔ افسران کا کہنا ہے کہ موت کی وجہ گرم ہواؤں کی لپٹیں یا پھر جراثیم کچھ دوائیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس وقت اس واقعہ کو کورونا سے جوڑنا نامناسب ہے۔ دوسری جانب درجنوں کی تعداد میں مردہ چمگادڑوں کی خبر کچھ ہی گھنٹوں کے اندر گورکھپور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی، جس سے لوگ کافی خوفزدہ ہوئے۔ ایک مقامی ضعیف شخص اشوک ورما کا اس واقعے کے حوالے سے کہنا ہے کہ گرم ہواؤں کا تجربہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر اموات پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ بزرگ کا کہنا تھا کہ چمگادڑوں کے لیے پانی کون رکھتا ہے، دال میں کچھ کالا تو ہے، لیکن افسران اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محض 1 گھنٹے کے اندر درجنوں چمگادڑیں اچانک کیسے مر سکتی ہیں؟
امریکی صدر اور ٹویٹر ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ تشدد کو بڑھاوا دینے پر ٹویٹر نے امریکی صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ امریکی صدر نے منیسوٹا میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام نوجوان جارج کے ہلاک ہونے پر مظاہروں کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹویٹ کی تھی کہ جب لوٹ مار شروع ہوتی ہے تو گولیاں چلتی ہیں۔ ٹویٹر انتظامیہ نے صدر ٹرمپ کی اس ٹویٹ کو ہٹاتے ہوئے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے تشدد کو بڑھاوا دینے کے بارے میں ٹویٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوستو، دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے انٹرنیٹ کمپنیوں سے متعلق انتظامی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کو ضابطۂ اخلاق کا پابند کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے اور امریکی عوام کے تحفظ کے لیے حکم نامہ جاری کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جیلوں میں قیدی خواتین کی حالت زار کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی میں سیکرٹری داخلہ چاروں صوبوں اور گلگت کے ہوم سیکرٹریز چاروں صوبوں اور گلگت کے آئی جیز بھی شامل ہوں گے۔ کمیٹی قیدی خواتین کے ساتھ صنفی امتیازی اور اس سے متعلقہ معاملات پر کام کرے گی اور اس مسئلے کے حل کے لیے انتظامات تجویز کرے گی۔ کمیٹی دیکھے گی کہ بین الاقوامی سطح پر خواتین قیدیوں کے حوالے سے رائج قوانین، قواعد و ضوابط اور طریقہ کار کے مطابق سلوک کو کس حد تک یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کمیٹی اس امر کو بھی یقینی بنائے گی کہ خواتین کو ان کی جسمانی، نفسیاتی، جذباتی اور سماجی ضروریات کے مطابق مخصوص سہولیات میسر ہوں۔ کمیٹی خواتین کے ساتھ بچوں کی صورتحال کا بھی جائزہ لے گی اور ان بچوں کو تعلیم کی فراہمی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے تجاویز بھی دے گی۔ کمیٹی خواتین کو رہائی کے بعد معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بنانے اور ان کی فلاح و بہبود سے متعلقہ دیگر امور پر بھی کام کرے گی۔ کمیٹی 4 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ انصاف کے موجودہ نظام پر عوام کا اعتماد متزلزل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انصاف کے نظام میں بہتری کے لیے عوام کی توقعات موجودہ حکومت سے وابستہ ہیں۔ معاشرے کے کمزور، بے بس اور لاچار طبقات کی آواز بننا اور ان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ نظام عدل میں اصلاحات کے لیے کمیٹی کی تشکیل میں وزیر اعظم نے وزیر قانون فروغ نسیم، مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان اور اٹارنی جنرل پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ انہوں نے اس کمیٹی کو لاہے عمل مرتب کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے مستقبل کا فیصلہ ہوا میں معلق ہو گیا، جبکہ ICC کی ٹیلی کانفرنس میں معاملہ 10 جون تک مؤخر کر دیا گیا۔ کورونا کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال میں اس سال اکتوبر نومبر میں شیڈول T20 ورلڈ کپ کا انعقاد معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ اس ایونٹ سے نہ صرف آسٹریلیا بلکہ دیگر ممالک کے بورڈز کی بھی آمدنی جڑی ہوئی ہے۔ مقابلے ممکن ہونے کی صورت میں مالی مسائل کا شکار کئی ارکان کی اکھڑی سانسیں بحال ہو سکتی ہیں، لیکن سلامتی کو لاحق خطرات کو بھی دیکھتے ہوئے کسی بھی ٹورنامنٹ کا انعقاد بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ کرکٹ آسٹریلیا کے چیئرمین نے ICC کی فائنینشل اینڈ کمرشل افیئرز کمیٹی کو خط لکھا ہے کہ ہم اس سال اکتوبر نومبر میں T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کے قابل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایونٹس آئندہ سال کرانے کا موقع دینے کی بجائے 2022 تک مؤخر کیا گیا تو یہ کرکٹ کے لیے تباہ کن ہوگا۔ کمرشل معاہدوں کے بے پناہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں آئندہ سال میزبانی کرنے دی جائے اور بھارت 2022 میں T20 ورلڈ کپ کرا لے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آسٹریلیا میں کورونا کا زور ٹوٹ چکا ہے، اس لیے ہم آئندہ سال میزبانی کے لیے مکمل تیار ہونے کی کوشش کریں گے۔ ناریل کے تیل کی افادیت کے پیش نظر آج سینکڑوں طریقوں کے ذریعے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے کچن کا حصہ ہے بلکہ مختلف امراض کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سالوں پہلے ناریل کے تیل کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ غیر صحت مند پروٹینز پر مشتمل ہوتا ہے جو مختلف امراض کے جنم کا باعث بنتا ہے۔ تاہم آج مختلف تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ناریل کے تیل کے استعمال کی وجہ سے نہ صرف جسمانی توانائی اور صحت مند کولیسٹرول بڑھتا ہے بلکہ یہ خون میں شوگر کی سطح کو بھی متناسب رکھتا ہے۔ ناریل کے تیل میں قدرتی طور پر اینٹی بیکٹیریا، اینٹی ٹاکسائڈ جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں اور یہ مختلف وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتا ہے۔ ناریل کے بہت سے فوائد ہیں، مثلا ناریل کے تیل کی مالش سے تھکے ہوئے پٹھوں کو سکون ملتا ہے۔ ناریل کا تیل ایسے بیکٹیریا سے لڑائی کر کے انہیں ختم کر دیتا ہے جو کیل مہاسے بننے کا سبب بنتے ہیں۔
اور آپ کے چہرے سے دن بھر کی گرد اور کالک کو ختم کر دیتا ہے۔ خشک اور خراب ہونے والی سکن کو نرم و ملائم بنانے کے لیے ناریل کے تیل کا استعمال بہترین طریقہ علاج ہے۔ سر میں ناریل کے تیل کی مالش خشکی اور سر کی خارش کو ختم کر دیتی ہے۔ ناریل کا تیل جھریوں میں لگانے سے نہ صرف ان میں کمی آتی ہے بلکہ یہ مرجھائی سکن کو تر و تازہ بھی کر دیتا ہے۔ ناریل کے تیل کا ایک چمچ منہ میں ڈال کر آہستہ آہستہ غرارے کرنے سے گلے کی تکلیف فوری رفع ہو سکتی ہے۔ ناریل کا تیل بچوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کی مالش سے بچوں کے جسم پر نہ صرف ڈائپر لگانے کی وجہ سے بننے والے سرخ دانے ختم ہو جاتے ہیں بلکہ وہاں خارش کے خاتمے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ شیونگ کرتے ہوئے شیونگ کریم کے ساتھ ناریل کے تیل کا استعمال سکن کو نرم و ملائم بناتا ہے، اور شیونگ کے بعد اسے آفٹر شیو کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نکسیر پھوٹنے کے مرض میں مبتلا افراد ناریل کے تیل کو ناک میں لگا کر اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ناریل کے تیل کا استعمال الزائمر یعنی یادداشت کی کمزوری کے مرض میں بھی افاقہ کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ ناریل کے تیل کا کھانا پکاتے ہوئے استعمال بھی نہایت مفید ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ جب بہت زیادہ ٹیمپریچر پر اسے بھونا جاتا ہے تو اس میں سے وہ مضر اثرات نکل جاتے ہیں جو صحت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔